اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین اکرام، جس طرح ہم نے ذکر کیا سیریز بنا رہے ہیں کیسی بچوں کی حوالے سے کہ کس طرح بچہ کنسیو کرنا چاہیے، پریگننسی کے دوران احتیاط، دودھ پلانے کی مدت، یہ تمام چیزیں، بچوں کا نام کون سا رکھنا چاہیے، یہ تمام مراحل ہیں۔ یہ نہیں ہے پریگننسی کر دی جیسے دل کیا، اس کے بعد بچہ پیدا ہو گیا اور نام بھی رکھ دیا، اب بڑا ہو رہا ہے تو اس کی تربیت کیسے کریں۔ نہیں، ابتدا سے پہلے مرحلے سے پریگننسی کرتے وقت، ٹھہراتے وقت، مباشرت کرتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور بچے کی تربیت آگے کس طرح کرنی ہے۔ بچے کی پہلی تربیت گاہ درس گاہ ماں کی گود ہے، اس وجہ سے ہم نے یہ بھی ذکر کیا کہ دودھ کس طرح پلانا چاہیے اور دودھ پلانے کے کیا آداب ہیں اور کیا فضائل ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ بچے بڑے ہو رہے ہیں تو اب ان کی تربیت کیسی کرنی ہے۔ تربیت میں والدین بہت کمی رکھ جاتے ہیں جن کی وجہ سے بعد میں پچھتاوا ہاتھ میں رہتا ہے۔ تو تربیت کیسے کرنی؟ ایک تو یہ ہے کہ ان کی تربیت مولا فرماتے ہیں کہ اپنے زمانے کے مطابق نہ کریں کہ میں ابھی اس زمانے میں ہوں تو آج کے مطابق ان کو جو ہے وہ زبردستی لاگو کرنا ہے، اپنے فیصلے مسلط کرنا ہے۔ نہیں، مولا فرماتے ہیں ان کی تربیت اور ذہنی پرورش جو ہے اور ان کی جو ترقی کے مراحل ہیں وہ ان کے دور کے مطابق کریں۔ 10 سال 20 سال بعد ان کی کیا لائف ہوگی اس کے مطابق ان کا مائنڈ تیار کریں، ان کی تربیت کریں، ان کو اخلاقیات دیں، ان کو تھوڑی سی وہ آزادی دیں تاکہ اس ماحول کے مطابق وہ تیار کر سکیں خود کو۔ اس کے علاوہ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ بچوں پر زیادہ شک نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں پر جب آپ بہت زیادہ شک کریں گے، آزادی بھی نہیں دے دینی چاہیے، بہت کھلی آزادی دے دی کہ وہ بگاڑ میں چلے جائیں، نہیں، لیکن ہر وقت شک اور ہر وقت سختی بچے کو ضدی بنا دیتی ہے اور باغی بنا دیتی ہے۔ اس کے علاوہ مار پیٹ نہیں کرنی چاہیے۔ بعض روایات میں اگر اجازت ہے تو ہلکا سا ڈانٹنے کی اجازت ہے، وہ بھی اگر بچہ نماز کے لیے نہیں جا رہا، 6-7 سال کا ہو گیا تو اس کو نماز کے لیے ہلکا سا ڈانٹ سکتے ہیں، یا پھر کسی بھی کام میں اگر اس کو ہلکا سا آپ ڈانٹتے ہیں تو وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ زیادہ ماریں گے تو آپ پر دیت بھی واجب ہو جائے گی اور آپ گناہگار بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ اکیلا زیادہ دیر نہ رہنے دیں بچوں کو۔ بچے زیادہ دیر اکیلے رہیں گے تو وہ گناہ میں جا سکتے ہیں، شیطان ان کو اپنے جو ہے وہ شکنجے میں لے کر جا سکتا ہے۔ تو بچے پر نظر رکھا کریں، بچے کا ٹائملی جو ہے وہ خیال رکھا کریں، پوچھا کریں زوجہ سے کہ فلاں بچہ کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، کیا کر رہے ہیں، دیکھ کے خود دیکھ لیں، ان کی نگرانی کریں۔ ٹی وی ان کے سامنے ہے تو دیکھیں کیا دیکھ رہے ہیں، اچانک سے جا کے چیک کریں۔ موبائل کی اجازت نہیں ہونی چاہیے بچوں کو، اگر موبائل دینا بھی پڑ جاتا ہے تو ان کا چیک اینڈ بیلنس رکھیں۔ بچے بڑے ہو گئے، بڑے بچوں کو موبائل کی اجازت دیں، وہ بچے جو کہ فقط سٹڈی کرنا چاہتے ہیں موبائل۔ اس کے علاوہ چھوٹے بچے ہیں، بعض اوقات گیمز کے لیے یا ان کو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ موبائل دیتے ہیں تو خیال رکھا کریں کہ وہ اس دوران ایسے یوٹیوب یا سوشل میڈیا کا ایسا استعمال نہ کریں جن سے ان کا دماغ خراب ہو جائے، ایسی چیزیں دیکھ کے یا سن کے کہ ان کا دماغ کی گروتھ جو ہے وہ غلط طرف چلی جائے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بڑے بچے ہیں تو ان کو اگر موبائل دینا ضروری ہے ان کی سٹڈی کے لیے، جو مثلاً کہ میچور ہو گئے ہیں، میچورٹی لیول ہائی ہے، تو ان کا موبائل بھی آپ کسی بھی وقت پکڑ کے آپ چیک کر سکیں، اتنی آپ کی گرفت ہونی چاہیے اولاد پر، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے ہر ایک پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے آپ کسی بھی آپ جو ہے بھائی کے گھر، بہن کے گھر بچوں کو چھوڑ کے 2-2 دن چلے جاتے ہیں، یا پھر کسی کے گھر بھی ایسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو جو بچوں کی کیئر ان کے ماں باپ کر سکتے ہیں کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس طرح اگر آپ کسی ہاسٹل میں چھوڑ رہے ہیں، کسی اسکول میں چھوڑ رہے ہیں، ایسا اسکول ہے جو ہاسٹل والا ہے، یا مثلاً ایسا ادارہ ہے جو مثلاً بچے زیادہ دیر ادھر گزارتے ہیں، تو آپ کو یقین اور تسلی ہونی چاہیے کہ کس کے حوالے کر رہے ہیں۔ کیا وہ شخص یا وہ ادارہ امین ہے، امانت کا خیال رکھنے والا ہے، مشہور ہے ایسا کہ جو بچوں کا خیال رکھتا ہے؟ ہر چیز پہ کڑی نظر رکھیں۔ ڈرائیور ہے آپ کا، رکشے والا ہے، سواری والا ہے، اس کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اپنا ہے، بھاگ نہیں سکتا کہیں، یا اس کے کردار کا پتہ ہے، تسلی ہونی چاہیے۔ یہ تمام چیزوں کا خیال رکھیں۔ ایک ایک چیز میں دقت کریں گے تو پھر اگر خدا نہ خواستہ پھر بھی کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو آپ کا دل مطمئن ہوگا کہ میرے پروردگار میں نے کسی چیز میں کمی نہیں رکھی، اگر میرے اوپر کوئی امتحان تو نے مسلط کیا ہے تو یہ تیری رضا ہوگی۔ پھر انسان خدا کو کوئی شکوہ خود بھی نہیں کر سکتا اور اپنی ذات سے بھی وہ نالا نہیں ہوتا، اور خدا سے مایوسی اختیار نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی شکوہ کرنا چاہیے۔ بعض اوقات اولادوں پر کوئی امتحان آ جاتا ہے، مصیبت آ جاتی ہے، تو وہاں اگر آپ مطمئن ہیں، آپ کی طرف سے یہ تمام سیکیورٹی پلان تیار تھا، اس پر عمل پیرا تھے آپ، پھر بھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر آپ خود مطمئن ہیں، پھر آپ بچے کو دفاع کی طرف لیں، بچے کا دفاع کریں جتنا ہو سکے، بچے کو دوست بنائیں۔ مولا کا فرمان ہے 7 سال تک بچہ آپ کا سردار ہے، ابتدائی 7 سال تک اس کو ماریں پیٹے نہیں، اس کی جائز ہر بات کو مانیں، اس کو جو ہے اس کو سردار بنائیں۔ اس یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو مارتا رہے، نہیں، اس کی تربیت ضرور کرتے رہیں، اس کو اچھا برا ضرور سکھائیں۔ 7 سال سے 14 سال تک بچہ آپ کا غلام ہے،
غلام سے مراد یہ نہیں کہ ماریں پیٹیں نہیں، اس کو آپ کام بتائیں، اس کو عادت ہو، وہ ذہن میں اس کی سرداری نہ ٹھہری رہے، اس کو اب پتہ ہو کہ کام بھی کرنا ہے، بات بھی ماننی ہے، یہ فلاں کام ہے، یہ فلاں کام ہے۔ اس کو غلامی کی طرف سے مراد یہ ہے کہ اس کو کام کاج میں، اس کو اسٹڈی میں، اس کو ہر چیز میں اب آپ لے کر آئیں، نماز روزے کی طرف لے کر آئیں اور اس پر تھوڑا سا آرڈر دیں۔ اس کے بعد پھر اسی آرڈر پر آپ باقی نہ رہیں کہ پھر آپ یہی سلسلہ اس کی جوانی میں بھی جاری رکھیں، نہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں 14 سال کے بعد آگے پھر وہ آپ کا مشیر ہے، آپ کا دوست ہے۔ اولاد کو یہ جب جملہ آپ کہیں گے کہ بیٹا بیٹھو یا بیٹی بیٹھو، میں نے آپ سے کوئی مشورہ کرنا ہے، تو اتنا بڑا دل ہو جاتا ہے ان کا، آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ جو والدین اس چیز پر چل رہے ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں، جو نہیں کر رہے سختی کرتے ہیں، جوان بچے ہو گئے، اولادوں والی اولادیں ہو گئیں، اولاد کی اولادیں ہوگی، ابھی تک وہی ٹون جاری ہے، وہی سختی جاری ہے، نہیں، غلط ہے۔ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے پھر وہی اولادیں فاتحہ پڑھنے بھی نہیں آتی، کیونکہ جی والد نے اتنی سختی کی، نہ وراثت میں حق دیا، نہ باقی چیزوں میں انصاف کیا، ہر وقت سخت ٹون رکھی، لوگوں کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ کر دی، نہیں۔ اولاد کی تربیت اچھی کریں، اولاد کے اوپر کیا فرض ہے یہ بھی ہم تفصیلی طور پر بتا چکے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اولاد سر پھری اور آپ اس کو وہی ٹون دیتے رہے، نہیں۔ جب آپ ابتدا سے تربیت کا مرحلہ اچھا لے کر آئیں گے تو جب آپ ان کو اپنا دوست یا مشیر بنائیں گے تو پھر اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور ان کا جو ہے وہ لیول بہت ہائی ہو جائے گا، معاشرے میں ان کا سٹیٹس ہائی ہو جائے گا۔ تو یہ ہے تربیت اولاد، اس پر اگر آپ جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے تو آپ خود بھی خدا کی ذات کے آگے اور اپنے ضمیر کے آگے مطمئن ہوں گے، اور آپ کی اولاد بھی ایک اچھے سٹیج پر پہنچ جائے گی۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مارنا نہیں چاہیے۔ اور اس طرح مولا فرماتے ہیں کہ یہ ایک اہم ترین حدیث میں ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ والدین جو کہ خود تو نیک تھے لیکن انہوں نے اپنی اولاد کو گناہگار کیا اور اپنی اولاد کو عذاب میں ڈالا، اور ان کی وجہ سے ان پر بھی عذاب آیا حالانکہ وہ خود نیک تھے۔ تو وہ پوچھا گیا کہ ایسے کون سے والدین ہیں جو خود تو نیک ہیں لیکن ان اپنی وجہ سے اپنے اولاد کو خسارے میں ڈال دیتے ہیں؟ تو مولا فرماتے ہیں، رسول کریم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی اولاد کو دین سکھانے میں کنجوسی کرتے تھے، اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کریں، اچھے سے مدرس کے پاس ان کو قرآن کی تعلیم دیں، دینیات سکھائیں، حلال حرام سکھائیں، نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، ابھی بچہ ہے جی، جوان ہو گیا جو تھوڑا سا آہستہ آہستہ سیکھ جائے گا، نہیں، ابتدا سے اس کی تربیت ایسی کریں کہ اس کو دین کا پتہ ہو، قرآن کریم کی تعلیم دیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس شخص نے، والدین نے، جس نے بچے پر توجہ نہیں کی قرآن اور شریعت سکھانے میں، جب وہ ایک ایسی نہج پر پہنچ جاتا ہے پھر وہ خود کہتا ہے مجھے اب ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی اب سمت غلط ہو گئی ہے، اس کا رخ غلط طرف چلا گیا۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے بچوں کو دین سکھائیں، اور یہ واجب ہے، اور مقصد بھی انسان کا اس دنیا میں دین سیکھنا اور دین پر عمل کرنا ہے۔ دنیا بڑی پڑی ہے، مولا بھی اس دنیا میں رہے لیکن دنیا میں رہ کے دنیا کو طلاق دیتے تھے تاکہ میں اس دنیا کی رنگینیوں میں خود بھی نہ چلا جاؤں، اور وہ وقت کے امام ہیں لیکن ہمیں سکھانے کے لیے کہ دنیا میں رہیں، ضروریات بھی یہی ہیں، پوری بھی کریں، پڑھیں بھی صحیح، دنیا داری بھی کریں، لیکن دنیا داری سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو جائیں، خود کو بھی بگاڑ دیں، اولاد خود بھی نیک ہوں لیکن اولاد کی اس طرح تربیت نہ کریں کہ کل کو وہ دیندار نہ رہے۔ بڑے بڑے دیکھتے ہیں جی خود کو شیعہ کہلوانے میں بھی شرم محسوس کرتے ہیں، کیا وہ نماز پڑھتے ہوں گے ہاتھ کھول کے؟ کیا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنی دین کی ترویج کرتے ہوں گے؟ نہیں۔ 10 دن کے لیے عزادار ہو جانا بھی کافی نہیں ہے، محرم میں عزاداری کر لی کافی نہیں ہے، نہیں، پورا سال 12 مہینے دن رات آپ کو شیعہ بن کے ثابت کرنا ہوگا کہ ہم شیعہ ہیں، اور یہ وہ کر سکتے ہیں جو اپنی اولاد کو سٹیپ بائی سٹیپ صحیح طریقے سے متوجہ کراتے ہیں علوم اعلی محمد کی طرف۔ مومنین سے ملتمس ہوں دعاؤں میں یاد رکھا کریں، والحمدللہ رب العالمین۔